Page number 60. Page number 60 کھولیں, ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں. عبدالسبحان اس کی ریڈنگ کریں. اوکے ٹیچر. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ بھی کروں؟ ہاں جی, ترجمہ بھی پڑھیں. تم کہو دو کہ اے حق کا انکار کرنے والوں, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, مجھے کوئی ایسی چیز پڑھانے کو بتا دی جس کو میں سوتے وقت بستر پر پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو, اس میں شر سے برائت حفاظت ہے. اس میں شرک سے برات حفاظت ہے. اس میں اچھا بچوں, ہم نے کون سی سورت پڑھی ہے؟ سورۃ الکافرون. قرآن مجید میں 4 صورتیں ایسی ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں, اور سورۃ الکافرون ان میں سے ایک صورت ہے. ایک سورۃ ناس, سورۃ فلق, سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون. یہ چاروں صورتیں جو ہیں یہ کل سے شروع ہوتی ہیں. اب سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادت کے بارے میں بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کافر لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا, تو انہیں کہہ دو کہ تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو. میں جس چیز کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے, اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں, اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو, بتوں کی عبادت کرتے ہو, تو میں نہ آج ان کی عبادت کرتا ہوں, نہ میں آئندہ کبھی بعد میں ان کی عبادت کروں گا. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی تم لوگ اپنے دین کے اوپر عمل کرتے رہو, اور میں اپنے دین کے اوپر عمل کرتا رہوں گا. میرے لیے میرا دین ہی بہتر ہے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو میں سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو, کیونکہ جو شخص سورۃ الکافرون پڑھتا ہے وہ شرک سے بچا رہتا ہے, شرک سے حفاظت ہوتی ہے اس کی. شرک کیا ہے, آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے. جی بتائیں. کہ یہ بھی شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے اس لیے وہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں. شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, کسی اور کو اپنا رب ماننا, یہ کہنا کہ ہمیں کسی اور نے پیدا کیا ہے, ہمیں کھانے پینے کو کوئی اور دیتا ہے.
جیسے کوئی انسان دیتا ہے یا کوئی اور مخلوق ہے جو دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. تو یہ ساری باتیں اگر ہم کرتے ہیں نا تو یہ ہم شرک کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پیدا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کھانے پینے کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور تمام طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. کوئی انسان جو ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. جیسے اب دیکھیں سمندر کے اوپر جہاز چلتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو سمندر میں تو جہاز 2 منٹ میں ڈوب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر کیسے چل رہا ہوتا ہے نا، کتنی خوبصورتی سے، اور اس کا وزن بھی اس کے اوپر قائم رہتا ہے. ذرا سا بھی ان میں فرق نہیں آتا. اگر فرق آئے تو جہاز جو ہے وہ نیچے ڈوب جائے پانی میں. تو یہ ساری طاقتیں کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ طاقتیں کسی اور کے پاس ہیں، کوئی اور بھی اس دنیا کا نظام چلا سکتا ہے. جیسے دن اور رات کا آنا، ہر روز دن ہوتا ہے، ہر روز رات ہوتی ہے، اور اپنے ٹائم پہ سورج نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ چاند نکلتا ہے. تو یہ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے تو ہم شرک کریں گے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات کو ماننا ان کاموں میں جو کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے. جیسے ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمیں کھانے کے لیے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. تو اگر ہم ان سب باتوں کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا بلکہ کسی اور نے دی ہیں، تو ہم یہ شرک کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بھی کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ میں کبھی آئندہ ان کی عبادت کروں گا، بلکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا جس کی عبادت تم نہیں کرتے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم اس کے اوپر چلتے رہو، اور میرے لیے میرا دین ہے، میں اس کو فالو کروں گا. نیکسٹ پیج پہ آئیں، پیج نمبر 61. پیج نمبر 61 پہ فرسٹ کوشچن ہے سورۃ لہب اور اس کا ترجمہ اپنی کاپی میں خوشخط لکھیں. اور تھرڈ کوشچن ہے سورۃ الکافرون اور اس کا ترجمہ اپنی کاپی میں خوشخط لکھیں. اب آپ نے سورۃ لہب کا ترجمہ اور سورۃ الکافرون کا صرف ترجمہ دونوں صورتوں کا آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے. صورتیں نہیں لکھنی، صورتوں کے نام لکھنے ہیں اور نیچے سے ان کا ترجمہ لکھنا اسٹارٹ کر دینا. سیکنڈ کوشچن ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ پیج نمبر 59 پہ آئیں. 9 پر. پیج نمبر 59 جی. لاسٹ پیسج دیکھیں. ابو لہب اور اس کی بیوی سے انجام یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو کے بارے لہب میں اور اس کی بیوی کے انجام سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں یا انہیں ستاتے ہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ والا پیسج کمپلیٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر. نمبر 2 کا نہیں پیج نمبر ہے پیج نمبر 59 لاسٹ پیسج کمپلیٹ. پیج نمبر 59 لاسٹ پیسج کمپلیٹ کوسچن نمبر 2 کا جواب ہے. کوئی ایسی کوئی پیج نمبر 61 پہ آئیں. پیج نمبر 61 پیج نمبر 61 پہ بلینکس دی ہوئی ہیں. جو کوشچن آنسرز ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں، اور جو بک ورک ہے وہ بک پہ بھی سولو کر لیں گے ہم.
فرسٹ لینک ہے ہم صرف ڈیش کی عبادت کرتے ہیں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ہاں جی، اس بلینک میں لکھیں اللہ تعالی. ہم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا دین ڈیش ہے اسلام. لکھیں ہمارا دین اسلام ہے. ہم ڈیش ہیں. مسلمان. ہاں جی لکھیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا دین اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں. کوشچن ہے سورۃ الکافرون کے بارے میں ایک صحابی کا سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب نیچے لکھیں. صحابی رضی اللہ عنہ مجھے اس کے آگے لکھیں کوئی ایسی چیز ایسی چیز پڑھنے کو بتا دیں. کوئی ایسی چیز پڑھنے کو بتا دیں. مجھے کوئی ایسی چیز. جی ٹیچر یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ سوتے وقت آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کو میں سوتے وقت بستر پر پڑھ لیا کروں. جس کو میں سوتے وقت بستر پر پڑھ لیا کروں. ٹیچر جس کو میں سوتے وقت بستر پر پڑھ لیا کروں.
مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کو میں سوتے وقت اور بستر پر پڑھ لیا کروں۔ آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اسکرین پہ دیکھ لیں یا ایھا الکافرون کیسے لکھا ہوا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ ٹیچر ہم سورج کی شروع میں سے کاپی کر کے لکھ سکتے ہیں؟ کہاں سے کاپی کر کے لکھنا ہے؟ ٹیچر جو سورج ہے کافرون اس کے شروع میں ہے نا قل یا ایھا الکافرون، ہم یہیں سے کاپی کر کے لکھتے ہیں سارا؟ ہاں جی، یہیں سے کاپی کر کے لکھنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس میں شرک سے حفاظت ہے۔ اس میں شرک سے حفاظت ہے۔ ہو گیا یہ سب کا؟ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرواؤں؟ یس ٹیچر۔ یس ٹیچر میں نماز کی جلدی کریں پھر ٹائم ہوا۔ کیا نہیں کلاس 4 اپنی بک کا ذرا پیج نمبر 107 نکال لیں۔ ٹیچر نکال لیا؟ یہ آپ کا کمپلیٹ ہے یس سب کا؟ 107 ٹیچر یس ٹیچر۔ ٹیچر آپ کی آواز سے نہیں آ رہی ٹیچر۔ پیج نمبر اچھا اب آئیے آپ کو ٹھیک آواز؟ آپ کا نیٹ کا ایشو نہ ہو۔ ٹیچر جی آپ کی آواز سے نہیں آ رہی۔ اب آ رہی کیا صحیح؟ فلزا آپ کا شاید نیٹ کا ایشو ہے۔ اچھا اسٹوڈینٹس پیج نمبر 107 نکالیں، جس کا انکمپلیٹ ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں۔ فرسٹ والا ایم سی کیو میں سردار کو ٹک کریں۔ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر مارے گئے تھے۔ کفار مکہ نے جنگ بدر کے فوراً بعد ہی ڈیش کی تیاری شروع کر دی۔ لڑائی احد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک ڈیش کا نام ہے پہاڑی۔ شروع میں مسلمانوں کو ڈیش ہونے لگی اور کفار میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ فتح
جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب آگے ہم نیکسٹ چیپٹر ریڈ کریں گے۔ Teacher, can I read? ویٹ، پیج نمبر 125 کھولیں۔ کھول لیا۔ مخلوق کے کام چلیں زینب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ Okay, teacher. اس پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر لیں۔ سب اچھے مخلوق کے کام آنا۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پیارا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس لیے اسلام نے دوسروں کے کام آنے پر بڑا زور دیا ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، راہ چلتے ہوں کو راستہ بتانا، راستے میں کوئی تکلیف ہو وہ چیز بڑی ہو، مثلاً تکلیف دہ چیز پڑی ہو، مثلاً کانٹے یا پتھر وغیرہ، تو اسے ہٹا دینا۔ کیلے یا کسی دوسرے پھل کا چھلکا جس سے کسی کے پھسل جانے کا خوف ہوا اسے ہٹا دینا۔ بیماریوں کی عیادت کرنا، یہ سب اچھے کام ہیں اور ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں کے یہ کس کے کرنے پیچھے سے کی شور آ رہا ہے؟ اپنا مائک ترغیب میوٹ دی کریں۔ ہے اور ان کاموں کے کرنے پر بہت اجر و ثواب بتایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستہ سے ہٹا دینا صدقہ ہے، اور تمہارے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔ جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دوسرے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی تکلیف کو دور کرنا بھی عبادت قرار دیا ہے۔ عبادت قرار دیا ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ سلوک۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ اس طرح بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش اور محنت کرنے والے کو ایسا ثواب ملتا ہوگا یا کہ وہ
दिन को गोया रोजा के वो दिन को रोजा रखता हो, गोया कि वो दिन को रोजा रखता हो और रात भर इबादत करता हो। बीमारों की खिदमत, बीमारों की इयादत करना, उनकी खैर खबर रखना और उनके इलाज मुआलजा का बंदोबस्त करना इलाज भी इलाज मुआलजा का बंदोबस्त करना भी बहुत बड़ी नेकी है। बीमारियों की इयादत करने वाला अल्लाह ताला की रहमत में रहता ये है वर्ड और बीमारियों नहीं है, बीमारों है ज़ैनब, बीमारों की इयादत करने वाला। बीमारों की इयादत करने वाला अल्लाह ताला की रहमत में रहता है और ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत दी गई है। इस फजीलत में यकीनन वो लोग भी शामिल हैं जो सस्ते या मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनवाते हैं, या वो डॉक्टर जो गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। याद रखने की बात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला परेशान हाल की मदद को पसंद फरमाते हैं। बस ज़ैनब, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ पहले। हमारे चैप्टर का नाम है मखलूक के काम आना। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंभ है, यानी खानदान है, और अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं जो उसकी मखलूक हो। मखलूक किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की पैदा की हुई जो चीज़ें हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अगर हम उनके साथ मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि दूसरों के काम आओ। अब हम दूसरों के काम किस तरह आ सकते हैं? दूसरों के काम हम ऐसे आ सकते हैं कि अगर किसी को प्यास लगी है तो हम पानी पिला दें, किसी भूखे को खाना खिला दें। अगर कोई रास्ते में चल रहा है और उसको रास्ता नहीं पता तो हम उसको रास्ता बता दें। अगर रास्ते में कोई छिलका गिरा हुआ है जिससे गिरने का खदशा है, या कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम गिर सकते हैं, या कोई भी गिर सकता है, तो हम उसको रास्ते से हटा दें। और हम क्या करें? बीमारों की इयादत करें। ये सारे अच्छे काम है। बीमारों की इयादत करना, यानी अगर कोई शख्स बीमार है तो उसके घर जाना, उसका हाल चाल पूछना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम काम, जो काम ऊपर अभी आपने डिस्कस किए हैं ना, उन तमाम कामों की तरगीब दी है, यानी उनकी तरफ रग़बत दिलाई है, शौक दिलाया है कि ये काम करो, ये काम करोगे तो बहुत ज्यादा जो सवाब मिलेगा। अब क़यामत वाले दिन हर शख्स जो है वो एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा। तो अभी अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बता दिया है कि दुनिया में तुम कौन कौन सी नेकियां करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने किसी मुसलमान भाई की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हो, या उससे मुस्कुरा के मिलते हो, हंस के मिलते हो, मुस्कुरा के उससे सलाम करते हो, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। और अगर हम किसी को रास्ता नहीं पता, हम उसको रास्ता बता देते हैं, या रास्ते से कोई तकलीफदेह चीज़ हटा देते हैं जिससे नुकसान होता है, या अगर हम किसी कोई पत्थर, कांटा, हड्डी, इस तरह की चीज़ें रास्ते से हटा देते हैं, और अगर हम किसी को पानी पिलाते हैं ना, आपको पता है सबसे अफजल नेकी जो है ना वो ये है कि हम किसी को पानी पिलाएं। अपने डोल से दूसरे के डोल में पानी डालने का मतलब है कि किसी को पानी पिलाना, अपनी वाटर बॉटल से किसी के साथ पानी शेयर करना। और जब अगर हम लोग अपने किसी मुसलमान भाई की मदद में लगे रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी मदद में लगे रहते हैं, वो हमारी मदद करते रहते हैं, हमारे ऊपर से मुसीबतों को और तकलीफों को दूर करते रहते हैं। और अब ये तो हो गई थी आम मदद के, हम रास्ते में हैं तो हमने कैसे मदद करनी है, हम घर में हैं तो हमने कैसे मदद करनी है। यतीम वो होता है जिसके फादर की डेथ हो गई होती है, और बेवा उस औरत को कहते हैं जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो। जिसके पापा फोत हो गए हो वो बच्चा यतीम होता है, और जिसका खावंद फोत हो गया वो औरत जो होती है वो बेवा होती है। इनके साथ लोग बहुत बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाए और वो हमारे घर आके रहने लग जाए तो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
کہ ہمارے گھر میں دوسرے لوگ آ کے رہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی بیوہ عورت ہو تو اس کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، ان کو اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیموں کی کفالت کرے گا، یتیم کی حفاظت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، اس کو جوان کرے گا، اور جو شخص بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو قیامت والے دن ہم لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے. کیسے ساتھ ہوں گے؟ جس طرح انسان کی 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں نا، اس طرح قیامت والے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص جس نے یتیم کی کفالت کی ہوگی ساتھ ساتھ ہوں گے. اور اگر کوئی شخص بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کو اس طرح ثواب ملتا ہے کہ وہ دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت وہ عبادت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نیکیاں دیتے ہیں. اب بیماروں کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے بیماروں کی خدمت؟ کبھی کسی کا حال چال پوچھنے گئے ہیں آپ؟ کسی کے گھر یہ چلے جاتے ہیں ہم یا ہاسپٹل چلے جاتے ہیں تو یہ بیماروں کی خدمت کرنا، بیماروں کا حال پوچھنا ہی ہوتا ہے. اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا حال چال پوچھتے ہیں، اگر انہیں میڈیسن کی ضرورت ہے میڈیسن دے دیتے ہیں، یا انہوں نے کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ بیماروں کی خدمت ہے. اور جو شخص بیماروں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے کی خوشخبری بھی ابھی سنا دیتے ہیں کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے. اب کتنے لوگ ہیں جو مفت کے ہاسپٹلس بنواتے ہیں، یا ایسے ہاسپٹلس ہوتے ہیں جہاں پہ جو فیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو ایسے ہاسپٹلس وغیرہ بنانا اور ایسی جگہ پہ کام کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کی پریشانی دور کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ٹیچر میں پڑھوں؟ میں بولوں؟ پڑھیں. غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک. دوسروں کے کام آنے میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک بھی پسندیدہ عمل ہے، اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان میں اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے اور وہ مسلمان ہو کر ہمارے دین بھائی بن جائیں. ایک دفعہ مکہ کے قحط پڑا، لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کر دیے. ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دعا کی درخواست کی. اگرچہ قریش نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی آسانی کے لیے بارش کی دعا کر دی، جس سے بارش ہوئی اور قحط دور ہو گیا. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی انسان بلکہ جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جانوروں کے ساتھ سلوک. جانوروں کے بارے میں بھی اسلام نے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مواقع پر ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے مثلاً ان کو پانی پلانے، ان کی دیکھ بھال کرنے اور انہیں چارہ کھلانے والے کو ثواب ملے گا. اس طرح جانوروں پر ظلم اور بے رحمی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. عمل کرنے کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو.
اب غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوگا؟ غیر مسلم کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے اور ہمارے کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں سے لوگ باہر کے ملک جاتے ہیں نا، ایسے ہی باہر کے ملکوں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہوتے. ان کے ساتھ بھی ہمیں بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ انہیں اسلام سے محبت ہو سکے اور وہ اسلام قبول کر کے ہمارے دینی بھائی بن جائے. ایک دفعہ کیا ہوا، مکہ میں قحط پڑ گیا. قحط کیا ہوتا تھا؟ قحط میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا تھا. تو لوگوں نے ہڈیاں کھانی شروع کر دی اور مرے ہوئے جانور کھانا شروع کر دی. مرے ہوئے جانور تو کھانا عام ہے. تو جب ابو سفیان نے دیکھا کہ کافروں کا اتنا برا حال ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر ان سے درخواست کی، ان سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ ہمارے حالات تو بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، قحط آیا ہوا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کتنے بندے مارے ہیں، اس نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. اور نبیوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، ہم نے برا سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرنا. اور جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جگہوں پہ بتایا ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتے ہیں. جیسے ہم ان کو پانی ڈال دے سکتے ہیں. اب گرمی ہے نا، تو ہم اپنے صحن میں یا اپنی چھت کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو چڑیوں کے لیے یا کبوں کے لیے رکھ دیں، ان کے لیے تھوڑا سا دانہ ڈال کے رکھ دیں، تھوڑا سا چارہ ڈال کے رکھ دیں. تو اگر ہم اتنا سا کام بھی کر لیں گے نا تو ہمیں اس پہ بھی ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوں گے. اور جو شخص جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بے رحمی سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا. کیونکہ جانوروں کو ستانا، جانوروں کو تنگ کرنا، جیسے کوئی بلی گزر رہی ہوتی ہے اور ہم اسے مار دیتے ہیں، تو یہ مارنا غلط ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ثواب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے بچے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کام بھی اچھے بچوں والے کریں. اگر کوئی شخص جانوروں کو مارتا ہے یا ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کو کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی پورا کر رہا ہے اور قیامت والے دن اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا. اور لوگوں میں سے بہترین شخص کون سا ہے؟ وہ شخص بہترین ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے مطمئن اور خوش رہتے ہیں. جس کی ایکسرسائز ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تم آپ سے تمہارا اسکرین شیٹ کر رہے تھے.